إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں 16واں اور 17واں رکوع مکمل ہوگا. اور آج کے 2 رکوع بیسیکلی جو مسلمان امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثار شریک تھے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو مینٹلی اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل، جو تقریباً 2000 سال تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر قریباً 1400 سال تک تو ایسا وقت گزارا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان میں موجود نہ ہو علیہ السلام. اور 3 کتابیں ان میں نازل فرمائی، تورات، زبور اور انجیل، اور بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر ان کے اندر مبعوث فرمائے. لیکن ان کو بھی قتال کی منزلوں سے گزرنا پڑا. جو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اسلام کا جو سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اترے اور اپنے رب کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی ذی روح ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی جاندار، اس کو اپنی جان بڑی عزیز ہے. لہذا اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت بڑی لیول کی موٹیویشن چاہیے، اور اس کی تیاری جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. ابھی تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی بھی قتال کا مرحلہ نہیں آیا تھا. اب پہلی جنگ ہونے والی تھی غزوہ بدر کی شکل میں، اور پھر مسلمانوں کو تیار کیا گیا. وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا رہا ہوں، تقریباً ہمارے 21 لیکچرز ہو چکے ہیں سورۃ البقرہ پہ. تو آج یہ پرٹیکولر وہ موضوع آنے لگا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امت تھی، امت مسلمہ سابقہ یعنی بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان پر بھی ایک وقت آیا تھا آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال کا مرحلہ جو ہے وہ فرض کیا، اور ان میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہ ہوئے اور راہ حق سے ہٹ گئے. بہت کم لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کا ساتھ دیا. اب مسلمانوں کو بھی ذہنی طور پر پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں مکے سے نکالا گیا تھا اس وقت تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ریکویسٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم کافروں کے ساتھ قتال کریں، اور اب قتال کا مرحلہ آیا تو یہ نہ ہو کہ تم بھی پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے تھے. ان کی پوری ہسٹری بریف کر کے ساتھ ساتھ کمپیریزن کروایا جائے گا کہ اس وقت یہ جب صورتحال ہوئی تو اس وقت کے پروفٹ نے ان کی کس طرح تربیت کی اور ان پر کیسے کیسے مرحلے آئے، تمہیں بھی ان مرحلوں سے گزرنا ہے.
تو یہ غزوہ بدر کی تیاری پر یہ 2 رکوع ہیں. بنی اسرائیل وہ سابقہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس امت کے لیے آئیڈیل اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلط حرکات کی وجہ سے جو ان پر عتاب فرمایا اور جو ان کے اوپر عذاب اور غضب نازل فرمایا، مسلمانوں کو پیشگی طور پر اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ بھی یہ حرکتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلے گی، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو سابقہ لاڈلی امت کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ مسلمانوں کو بھی تیاری کی جا رہی ہے اس سورۃ البقرہ کے اندر. تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ پرانے زمانے کی کوئی سٹوری ہے، بلکہ اس سے مورل لیسنز بھی نکلتے ہیں. تو میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں بنی اسرائیل کی، تاکہ یہ 2 رکوع سمجھنے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور گفتگو میں میری طرف اٹینٹو رہا کرے کہ دروازے پہ تو بھائیوں نے آتے رہنا ہے، ایک بندہ بھی داخل ہوتا ہے سارے ادھر دیکھتے ہوئے، پتہ نہیں کوئی خود کا حملہ آور آیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں گے. تو میری طرف اٹینٹو رہے. آپ میں سے کوئی شخص آپس میں بات کرتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے نا، تو میری جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے رٹی رٹائی تو گفتگو کرنی نہیں ہوتی. اسی وقت جو کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہوں. تو 1400 سال قبل مسیح علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو، جو تقریباً 6 لاکھ کی نفری پر مشتمل تھی اور 12 قبیلے تھے 50-50 ہزار کے، وہ لے کر نکلے. یعنی آج سے تقریباً 3500 سال پہلے، 2000 سال تو ہو چکے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1400 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے. اور پھر اسی راستے میں وہ جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو امت کو جو ہے وہ پیچھے ہی ٹھہرایا اور خود کوہ طور پر گئے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں میں سورۃ البقرہ میں ساتھ ساتھ عرض کرتا رہا. اس کا کلائمیکس آئے گا سورۃ الاعراف کے اندر جا کر، ڈیٹیل جو ہے. یہاں مختصر بات ہے تاکہ اس بات کو سمجھا جائے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو پھر آ کر امتیوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے ڈیوائن وزڈم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم تھوڑی سی ہمت دکھاؤ اور اس فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مسکن ہے، جو اب کافروں کے قبضے میں ہے، ان کو آزاد کرواؤ. اب جہاد کی پلاننگ جو ہے وہ شروع ہوئی کہ ظاہر ہے کہ وہ فلسطین کی جو سرزمین کافروں کے قبضے میں تھی وہ بغیر قتال کے تو حاصل ہونے کی نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو، 2 صحابی جو تھے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ یوشع بن نون علیہ السلام تھے، ان کو وہاں جو ہے وہ جاسوسی کے لیے بھیجا کہ فلسطین کی صورتحال جا کر دیکھیں کیا حالات سازگار ہیں کہ ہم کس اعتبار سے اس قتال کی تیاری کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ باقی لوگ بھی موجود تھے جو ساتھ جاسوسی کے لیے گئے. جب وہ واپس آئے اور وہاں کے حالات جب لوگوں کو بریف کیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، تو سوائے ان 2 بندوں کے تمام نے ان حالات کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان جنگجو لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. لہذا سب کے سب لوگ جو ہے سوائے چند ایک لوگوں کے، 2 سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام اور 1-2 اور آدمیوں کے علاوہ سب کے سب لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جو ہے جا کے لڑے، ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو آزاد کروا سکیں. حالانکہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، 50-50 ہزار کے 12 قبیلے تھے. لیکن جب قتال کی باری آئی تو جان اتنی عزیز کہ انہوں نے کہا ہم کیسے مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کہو کہ یہ خود بخود آزاد کروائے تو ہم وہاں فلسطین میں داخل ہو جائیں گے. لیکن دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 دانت مبارک نیچے کے شہید ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے غزوہ احد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ کرام نے بھی تکلیفیں اٹھائیں. یہ نہیں ہے ایک نگاہ ماری تو پورا شہر ساڑ دیتا، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. دنیا کے اندر جو شخص آیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش ڈالے گا تبھی تو پتہ چلے گا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا. اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس چیز کو سب کے سامنے عیاں فرماتا ہے. اس کا ڈیٹیل ذکر آئے گا سورہ المائدہ کے 4 رکوع کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے ماننے والوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی جب انہوں نے قتال کا انکار کر دیا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر جلال آیا کہ آپ نے پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ یہ جو میری فاسق قوم ہے اس کے اور میرے درمیان دوری ڈال دے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسا غضب نازل ہوا کہ وہ 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملا. اور ان 40 سال کے اندر وہ جو امت تھی جس نے انکار کیا تھا قتال سے، وہ ایک ایک کر کے سارے مر گئے. اور اس ریگستان کے ٹف ماحول کے اندر ان کی اولاد پیدا ہوئی اور انہوں نے وہ تقریباً 30-40 سال اس ریگستان میں جو ہے وہ اپنا بچپن اور جوانی گزاری. تو وہ ٹف لوگ تھے جو کہ تکلیفیں برداشت کر سکتے تھے. جب وہ نئی امت تیار ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، جو موسیٰ علیہ السلام اسی دوران فوت بھی ہو گئے، یہ 40 سال کا جو پیریڈ ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام جو نبی تھے، ان کی قیادت میں پھر وہ جو ٹف حالات جس امت نے سہے تھے، پرانی امت تو مر گئی، نئے جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے پھر جذبات میں آ کر کہا کہ ہم لڑیں گے اب اور فلسطین کو آزاد کروائیں گے. پھر یوشع بن نون علیہ السلام اس امت کو لے کر نکلے اور جا کر سب سے پہلا جو شہر فتح کیا وہ تھا جیریکو، اریحا، آج بھی وہ شہر ہے جیریکو کے نام سے فلسطین کا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا. لیکن غلطی وہاں پر یہ ہوئی کہ فلسطین فتح ہونے کے بعد بھی 12 حکومتیں بنی 12 قبیلوں کی وجہ سے. ہونا تو چاہیے تھا ایک مرکزی حکومت بنتی، لیکن 12 حکومتیں بنی. اور ظاہر ہے کہ جب 12 حکومتیں ہوں گی تو پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ سلسلہ لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ ایسا شروع ہوا کہ ایک وقت آیا 586 قبل از مسیح کہ ان کی آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا معاملہ کیا کہ کفار ان کے اوپر غالب ہو گئے اور ان کی ساری حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. 586 قبل از مسیح میں یہ ان کا دوسرا فال آیا تھا. اس سے پہلے جو ہے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے جب 12 حکومتیں قائم کی تو یہ حکومتیں 300 سال تک چلی. 300 سال کے بعد پھر کافروں کا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا غضب نازل ہوا کہ ان کے سارے لوگ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھوں پسے اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا اور ان سے کام لینے شروع کر دیے. پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر پھر دوبارہ سے ریولوشن پیدا کی. سیدنا سموئیل علیہ السلام، یہ ساری کی ساری باتیں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں اور تقریباً وہ ساری باتیں فٹ ان دا سٹوری ہوتی ہیں جو قرآن پاک میں چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں تورات میں، آج تو تورات موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر سموئیل نام کا پورا چیپٹر ہے. تو سموئیل نبی تھے، ان کو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک کمانڈر جو ہے وہ مختص کر دیں، اس کی قیادت میں ہم لڑیں گے اور دوبارہ سے جس طرح کہ آج سے 300 سال پہلے یوشع بن نون علیہ السلام نے فتوحات کی تھی، ہم فتح کریں گے، فلسطین کو آزاد کروائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا ان کا کمانڈر. پھر اس کی سرکردگی میں وہ پورا معاملہ ہوا، وہ ہے غزوہ بدر جس کا ذکر یہاں پر، غزوہ بدر سابقہ امت مسلمہ کا. اور مزے کی بات ہے تاریخ میں کافی روایتیں ایسی ملتی ہیں اتھینٹک کہ جو بتاتی ہیں کہ طالوت کے ساتھ بھی صرف 313 لوگ تھے، جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. تو یہ سیم اینالوجی ہے. تو یہ سابقہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ غزوہ بدر. پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلے، وہ آگے ڈیٹیل جب آئے گی تو میں عرض کروں گا. پھر یہ جب طالوت کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ نے جب فتوحات کی، دوبارہ سے پھر حکومت قائم ہو گئی اور یہ حکومت پھر بہت بڑے لیول کی حکومت قائم ہوئی، لیکن پھر یہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور 586 قبل از مسیح کے اندر ان کی حکومت بھی ختم ہوئی اور ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بھی ٹیمپل آف سلیمان جس کو کہتے ہیں وہ توڑ دیا کافروں نے اور پھر جو ہے وہ یہودیوں کو قید کر لیا. پھر اس طرح سلسلہ ان کا شروع ہوا
اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کے اندر. تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے اس چیز کی دعوت دی کہ لوگوں توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اسی عرصے میں 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. پھر 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام جب زندہ کیے گئے, یعنی اپنے وہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 458 قبل از مسیح کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام کی قیادت کے اندر جو ہے ایسا معاملہ فرمایا کہ وہاں سے ذوالقرنین بادشاہ ایران کا اس نے جو ہے حملہ کیا عراقیوں کے اوپر, اور وہاں سے پھر یہودیوں کو آزاد کیا. پھر فلسطین دوبارہ سے جو ہے وہ یہودیوں کے یعنی بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ کے قبضے میں آیا. اور پھر یہ معاملہ جو ہے کچھ عرصہ چلتا رہا, لیکن پھر سن 70 عیسوی کے اندر دوبارہ ٹائٹس نے حملہ کیا اور یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا, اور جو ان کا ٹیمپل آف سلیمان تھا, ہیکل سلیمانی, اس کو مکمل طور پر گرا دیا. اس کی صرف ایک دیوار جو ہے وہ باقی بچی, جو آج تک موجود ہے, جس کے سامنے یہودی جو کھڑے ہو کر جو ہے دیواریں گریا جس کو کہتے ہیں, وہ تورات پڑھتے ہیں, ایسے سے ساتھ روتے بھی ہیں. وہ ایک دیوار جس کو وہ دوبارہ سے اب ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو 70 عیسوی میں ان کا وہ فائنل طور پر ہیکل سلیمانی گرا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے تک یہودیوں کا قبلہ گر چکا تھا, جو آج تک گرا ہوا ہے, آج تک گرا ہوا ہے. ان کو توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ اپنا قبلہ دوبارہ سے تعمیر کر سکیں, ہیکل سلیمانی. تو یہ ساری کی ساری ہسٹری پتہ ہونی چاہیے تاکہ یہ ساری باتیں سمجھ آئیں. تو 70 عیسوی میں وہ ہیکل سلیمانی ٹوٹا, اور 571 عیسوی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یعنی آپ کی پیدائش کے وقت یہودیوں کے قبلے کو گرے ہوئے 500 سال گزر چکے تھے. تو یہ ساری میں نے بریف ہسٹری بیان کی. اب آپ کو یہ ساری باتیں ایزیلی سمجھ آئیں گی, کیونکہ اس میں باتیں اشارتاً آئیں گی, اور جب تک ہسٹری ذہن میں نہ ہو تو باتیں پھر سمجھ نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 243 سے رکوع نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے, لیکن ان پر موت کا ڈر غالب تھا. اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو 50 ہزار کے 12 لشکر 6 لاکھ کی نفری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی. تاریخ میں اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں, لیکن سب سے اتھینٹک یہی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے یہاں پر. لیکن ان پر موت کا خوف طاری ہوا. فقال لهم اللہ موتوا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی جلال میں آ کر فرمایا کہ مر جاؤ. تم پر پہلے ہی موت کا خوف طاری ہے تو اب مر جاؤ. یعنی اب یہ امت مر جائے. اور وہ سزا ان کو کیا ملی کہ 40 سال تک صحرائے سینا میں وہ بھٹکتے رہے, اور وہ سب لوگ جنہوں نے بزدلی دکھائی تھی وہ صحرائے سینا میں مر گئے. اور اب نئی نسل ان کی تیار ہوئی جن کو تقریباً 30-40 سال اس ٹف ماحول میں ہوئے. ان کے اندر, نوجوانوں کے اندر جذبہ تھا, انہوں نے پھر آگے جا کر قتال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا موتو, مر جاؤ. وہ مر گئے. ثم احیاہم, پھر ہم نے ان کو زندہ کیا. اس سے مراد وہ ایگزیکٹ موت نہیں بلکہ مانوی موت ہے کہ بعد زندگی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نئی امت پیدا کی جو جہاد کے لیے پھر تیار ہوئی. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر, لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو مہربانی فرمانے والا ہے, لیکن انسان ناشکرا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اب یہ اس وقت بھی ان لوگوں سے خطاب ہوا, اور پرٹیکولر اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب ہو رہا ہے کہ قتال کرو, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو, اور جہاد کا آخری درجہ قتال. اور یہ جان لو ان اللہ سمیع علیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ علم رکھنے والا, جاننے والا اور سننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. اب دیکھیں اللہ کی راہ میں جہاد 2 طریقے سے ہوگا, جہاد بالمال اور جہاد بالسیف. اور ان دونوں کی بنیاد ہے تزکیہ نفس, جس پہ پہلی ضرورت ہے کرنے کی. ابھی کئی لوگ ہیں جو جہاد کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کا تزکیہ نفس ہو, تاکہ واقعی جب وہ اللہ کے حضور جان پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان قبول بھی کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ جذباتی انداز میں چلا جائے
اور اس کے اپنے عقائد بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے, اس کو شرک اور توحید کا فرق ہی نہیں پتا, اور جا کے گردن کٹوا دے, تو اس کی شہادت کیسے قبول ہوگی؟ اس کو مسئلہ ختم نبوت ہی کلیئر نہیں ہے اور جا کے اللہ کی راہ میں جان دے دے, اس کی شہادت کیسے قبول ہوگی؟ تو تزکیہ نفس پہلی سیڑھی, جو کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ عرض کیا ہے, سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 کے اندر ہے, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی پرواہ مت کرے اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرے. تو قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ان کا دل پاک کرتے ہیں, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے. یہ 4 دفعہ قرآن میں یہ ٹاپک آیا. تو تزکیہ نفس پہلے, اس کے بعد پھر جہاد بالمال. ظاہر مال کے بغیر تو قتال نہیں ہو سکتا, ریسورسز کی تو ضرورت ہے. آج بھی جو پاکستان اٹامک پاور بنا ہے, تو آپ کو کیا پتا کہ بلینز آف ڈالرز حکومت کے خرچ ہوئے ہیں اس ٹیکنالوجی کو اچیو کرنے کے لیے, اور ابھی بھی ہمارے ڈیفینس کا بجٹ جو ہے وہ سارے بجٹ سے بڑھ کر ہے. مور دین 50% بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس کے اوپر لگتا ہے. تو مال کی تو ضرورت ہے قتال کے لیے, اور اس کے بعد پھر انسان کا اپنا ایسا تزکیہ ہو چکے کہ انسان اپنا نفس بھی اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے, یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیں, اللہ فرماتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے, حالانکہ اسی کا دیا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو گے, یہ میرے ذمہ قرض ہے, اور اس قرض کو میں قیامت والے دن کتنے گنا کر کے لوٹاؤں گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس کرے, بڑھا کر واپس کرے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, اور تم نے لوٹ کر بھی بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے. یعنی یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو, یہ اللہ کے پاس تو ڈپازٹ ہو گیا اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر, اور اس کا کئی گنا پروفٹ تمہیں ملے گا. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے بھی مار کے اپنے رب کے حضور ہی آنا ہے, مال بھی آگے بھیجو گے, خود بھی آگے ہی آنا ہے, تو وہاں مال کو پاؤ گے دگنا اور چگنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہیں جو ہے رضا کا مقام حاصل ہوگا. اب وہ شروع ہو رہا ہے 300 سال کے بعد کا واقعہ. جوشع بن نون علیہ السلام نے جب فتوحات کی, اس کے پھر 300 سال کے بعد جب دوبارہ سے بنی اسرائیل پر برا وقت آیا, تو اس وقت جو وقت کے نبی تھے سموئیل علیہ السلام, ان کو انہوں نے کہا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آیا, یعنی تقریباً 300 سال کے بعد. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا, جب کہ انہوں نے اپنے نبی سموئیل علیہ السلام سے کہا, یہ بریکٹ میں ہے سموئیل علیہ السلام, یہ تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے, کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں, نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ اس کی امارت کے اندر ہم اللہ کے حضور قتال کریں اور دوبارہ سے فلسطین کو حاصل کریں. ظاہر لیڈرشپ کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتال کے لیے کوئی مہمات بھیجتے تھے تو ایک امیر بنا کر بھیجتے تھے. اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب فتنے اٹھے, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا, کہیں ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا, کہیں سعد بن ابی وقاص کو بھیجا, کہیں عمر بن عاص کو بھیجا رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ایک امیر کی تو ضرورت ہے, حالانکہ یہ ان کی ڈیمانڈ غلط تھی اس اعتبار سے, کیونکہ پروفٹ جب موجود ہے تو وہی لیڈرشپ سنبھالے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے صرف نظر فرماتے ہوئے ان کی بات کو قبول کر لیا. نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا, تو ان کے نبی نے وہ کانٹے کی بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر فرض کر دیا جائے قتال تو تم قتال کرنے سے پھر پیچھے ہٹ جاؤ. یہ نہ ہو کہ اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم فلسطین آزاد کروائیں گے, لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوائے 2-4 بندوں کے کوئی بندہ ساتھ نہیں رہا تھا, تو اب ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھر میرا ساتھ چھوڑ جاؤ. اور یہی ہوا, حالانکہ ان نبی نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ تم یہ حرکت کرو گے. تو اب وہ کیا جواب دینے لگے ان کے امتی, قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں, ہم تو ضرور قتال کریں گے. کیوں؟
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، فلسطین ہم سے چھین لیا ہے کافروں نے، وَأَبْنَائِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ہم اپنی اولاد گھر بار سب سے دور ہو گئے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، ہم اپنی سرزمین حاصل کریں گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس جب پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال فرض کر دیا، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سب کے سب پیٹ پھیر گئے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ بھائیو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مرتبے پر ہوتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول مانتے ہیں۔ وقت کے نبی موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھی صحابہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کے سب پیٹ پھیر گئے جب قتال ان پر فرض ہوا سوائے چند ایک لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کہہ کے قتال جو ہے فرض کروایا اور اس کے بعد پیٹ پھیر گئے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور اس وقت کے نبی نے اپنے امتیوں سے، سموئیل نبی علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے طالوت کو تمہارے لیے کمانڈر کے طور پر۔ ان کا نام موجود ہے تورات کے اندر ساؤل کے نام سے، طالوت۔ یہ بڑے جو ہے وہ ہے سمجھے کہ ہیوی ڈیوٹی قسم کے انسان تھے، باقی لوگ جو ہے ان کے کندھے تک آتے تھے، ان کی بڑی صحت تھی اور ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اور حکمت بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسم کے اعتبار سے بھی باقی لوگوں پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لیکن ان کے اندر خاندانی طور کے اوپر ایک کمزوری یہ تھی کہ یہ اس خاندان سے نہیں تھے کہ جو بنی اسرائیل کا پرٹیکولر خاندان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نسلی تعصب کو نہیں دیکھتا۔ جیسا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا آف ججمنٹ جو ہے وہ تو تقویٰ ہے، رائچسنس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کے ذریعے طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ یہ پیغمبر تھے، اس لیے میں ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کو جو ہے وہ بادشاہ کے طور پر مقرر کیا۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، جب وہ مقرر کر دیا تو اب انہوں نے نیا جو ہے نا وہ مقدمہ کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے ایسا شخص ہماری حکومت کا امیر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے، یعنی ہم نسلی طور پر اعلیٰ خاندان سے ہیں، یہ کیسے جو ہے ہمارے اوپر امیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ نسلی تعصب آج بھی جیوز کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی نان جیو جو ہے جنٹائل ان کا دین قبول نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیو جو ہوگا وہ بائی برتھ ہی ہوگا، جو سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا ان کی اولاد سے ہوگا۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال میں تو کوئی برتری نہیں دی ہوئی ہے، یہ کیا لڑے گا خاک جا کر، نعوذ باللہ۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور اس کو زیادہ کیا ہے، بڑھایا ہے تمہارے پر، علم کے اعتبار سے بھی اور اپنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے۔ یہ دو خوبیاں ہیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تم پر فوقیت دی۔ لیکن اس میں بھی دیکھ لیں پہلی فوقیت جو ہے علم کی ہے، یہ نہیں ہے کہ جاہل ہے، وہ گھمار ہے بہت اونچا لمبا کوئی 7-8 فٹ کا جو ہے وہ جاہل ماز ہے اس کو تمہارے اوپر لگا دیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلی چیز علم ہے، العلم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اہل علم کو ہوتی ہے۔ تو علم میں اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر پرائورٹی دی ہوئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوائن ججمنٹ ہے کہ وہ کس کے لیے مختص کرے کہ اس کو جو ہے تمہارا امیر مقرر کیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو وہی فرمائی کہ یہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پر جو امیر بنایا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوگی. اس نشانی کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق ہوگی اس بات کی کہ واقعی طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقدار ہے اس امارت کے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی سموئیل علیہ السلام نے ان سے، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ اس طالوت کی بادشاہی کی جو نشانی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے سکون ہے. تابوت سکینہ. یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ تابوت سکینہ جو ہے ایسا تابوت تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے. ان کے کپڑے تھے، ان کی جوتیوں کے جوڑے تھے، تورات کی تختیاں تھیں اس کے اندر، اور اسی طریقے سے عصا موسوی بھی تھا. یہ ڈیٹیلز ہمیں تورات کے اندر ڈیٹیل ملتی ہے اور تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی. اور اس کی وجہ سے ان کے دل ٹھنڈک پاتے تھے اور وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ انبیاء کرام کے جو تبرکات ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد میں قتال کے اندر فتح نصیب فرمائے گا. اب ہوا کیا تھا کہ جب کافروں نے ان سے فلسطین چھینا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال کے بعد، یعنی 1100 قبل از مسیح میں، تو اس وقت وہ تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گئے تھے. جب تابوت سکینہ وہ ساتھ لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصہ تو ان کے پاس رہا، لیکن جب یہ ریولوشن آنے شروع ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا، پلیگ کا جو مرض ہے وہ مبتلا کر دیا. تو وہاں کے جو حکیم تھے اور جو دانا لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو تابوت ہے یہ تمہارے لیے منحوس ہے، اس کو ایک ریڑے کے اوپر رکھو، آگے بیل باندھو اور ان بیلوں کو ہانک دو تاکہ یہ تابوت تمہارے علاقے سے نکل جائے تو طاعون کا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا. کافروں کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی. انہوں نے وہ تابوت سکینہ اس پہ رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس بیل کو، ان بیلوں کو ہانکتے ہوئے یہاں لے آیا. بالکل عین ٹائم کے اوپر یہ معجزہ ظاہر ہوا جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق تھی کہ باقی طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ وہ تمہارے امیر بنے. تو اس تابوت کے اندر ان کے دل کا سکون تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتوحات عطا فرماتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے. وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. وہ تابوت جس میں تمہارے دل کی ٹھنڈک، سکینہ کا سامان موجود ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئے گا، جس میں بچی ہوئی چیزیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو فرشتے صندوق کو اٹھائے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، وہ فرشتے ہاتھ کر لائیں. تو میں نے ایک بات کی، قرآن کی اس آیت سے، یہ بڑی اب سینسٹیو ایشو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں افراد و تفرید بہت ہے. جو لوگ تبرکات کا مانتے ہیں وہ اس درجے تک مانتے ہیں کہ وہ پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی طرف سے توحید کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تبرکات کی نفی کرتے کرتے گستاخی کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک توحید بیان کرنی ہے تو توہین تو نہیں بیان کرنی. تو توحید کی آڑ میں انبیاء کرام کے تبرکات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں بھی ان تبرکات کا ذکر ہے. اس کانٹیکسٹ میں کچھ حدیثیں میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ ہم اس میں پینڈولم درمیان میں آئے. جو لوگ غلو کرتے ہیں ان کو بھی بات سمجھ آئے، اور جو اس طرف تفرید کرتے ہیں، ایگزیجریشن اس طرف کرتے ہیں کہ کوئی تبرک کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نسبت کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی بکواس کرتے ہیں. تو یہ درمیان کی بات ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت قتال کے لیے نکلے گی. ایک وقت آئے گا میری امت قتال کے لیے نکلے گی، اور کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ مسلمانوں کے اس جنگ کرنے والے گروہ میں کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شخص کھڑا ہوگا، صحابی، ایک صحابی ہوگا اس پورے گروہ میں، اور وہ کہے گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا، اس کی برکت کی وجہ سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر زمانہ گزرے گا اور میری امت قتال کے لیے نہیں. یہ بخاری مسلم ہے بھائی، کوئی تاریخی روایت کوئی کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں بیان کر رہا میں. میری امت قتال کے لیے نکلے گی. پھر پوچھنے والا کوئی پوچھے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تابعی موجود ہے، صحابہ تو فوت ہو چکے ہوں گے،
تو ایک شخص کھڑا ہوگا, وہ کہے گا ہاں میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ پھر فتح دے دے گا میری امت کو. پھر زمانہ گزرے گا اور میری امت قتال اور جہاد کے لیے نکلے گی, تو کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو, یعنی کسی تابعی کو دیکھا ہو, کوئی تبع تابعی موجود ہے تم میں؟ تو ایک شخص کھڑا ہوگا, وہ کہے گا کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو فتح دے دے گا. یہی وہ 300 سال کا مسلمانوں کا عروج کا پیریڈ ہے, جس میں صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دی. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں ایسے نیک بندے موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے. اس بات کے ہم انکاری نہیں ہے, لیکن وہ نیک بندے وہ نہیں ہیں جو اپنے پاؤں چمواتے ہیں, اپنے ہاتھ چمواتے ہیں اور مزاروں پہ بیٹھ کے لوگوں قبروں پہ سجدہ کرواتے ہیں. وہ لوگ نیک نہیں ہیں. اگر کسی کو یہ گمان ہو گیا کہ ایسے لوگ یہ اللہ کے ولی ہیں, تو وہ اپنا دماغ جو ہے وہ صاف کر لے. اللہ کے ولی یہ لوگ نہیں ہوں گے. اللہ کے ولی وہ ہوں گے جو قرآن سنت اجماع کو حجت مانتے ہوں گے, اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتے ہوں گے, وہی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے. تو الحمدللہ ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اور صحیح مسلم میں تو کتاب الفتن میں یہاں تک حدیث موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے. اس ایک کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت نہیں قائم کرے گا. اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بعض اللہ کے اولیاء دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ وہ کسی مجلس میں آئے تو لوگ ان کو پہچان ہی نہ سکیں, بکھرے بال اور پرانگدہ ان کی حالت, لیکن اللہ کے حضور ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ کسی بات پہ اللہ کے لیے قسم اٹھا دیں, اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے گا. ایسے معاملات ہوئے. تو الحمدللہ کرامتوں کو ہم مانتے ہیں, لیکن جھوٹی کرامتوں کو اور شرکیہ باتوں کو نہیں مانتے. بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے دلائل النبوہ, امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 458 ہجری, بہت بڑے محدث ہے 5ویں صدی ہجری کے. انہوں نے دلائل النبوہ ایک کتاب جو ہے وہ تالیف فرمائی ہے, اور وہ تمام مقاطب فکر کے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں. حدیث میں بہت بڑا مقام ہے امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں انہوں نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, وہاں صحابہ کرام کی کرامتیں بھی ذکر فرمائی ہیں. اس میں صحیح سند سے ایک کرامت میں آپ کو سنا دیتا ہوں چلتے چلتے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو کسی کافر نے جو ہے وہ تانا دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا, تمہاری زمین جو ہے قید سالی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا دل بڑا دکھا, وہ اپنی زمین پر آئے, انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے کہا اللہ اس کافر کے سامنے مجھے بے عزت نہ کر, اور تو اپنی طرف سے کوئی بارش کا انتظام کر تاکہ میرے لیے فصل کا معاملہ ہو. کتنے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اسی وقت ایک بادل نمودار ہوا اور سیدھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایریا تھا زمین کا صرف اس کے اوپر آیا اور کافی دیر تک برستا رہا, اور وہاں برس کے وہاں سے چلا گیا. باقی ارد گرد کی ساری زمین بنجر, کیونکہ وہ ساری برستی تو لوگ کہتے ہیں کرامت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس کرامت کو ظاہر فرمایا. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی دعا اتنی کارگر ثابت ہوئی اور سب نے یہ منظر دیکھا. یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سینکڑوں کرامات صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین تک کی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. وہ ایک پورا چیپٹر ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تبع تابعین تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 133 سال کے بعد, 137 سال کے بعد اصحاب کہف گزرے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرامت کی, 300 سال تک سوئے رہے. وہ قرآن میں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے اوپر کرامت نہیں ظاہر ہو سکتی. تو الحمدللہ کرامت کا منکر تو ہے ہی کافر ہے. کوئی بھی نہیں امت میں اہل سنت کہلوانے والا کوئی گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا اسی طریقے سے اہل تشیع میں سے کوئی بھی مسلمانوں کا گروہ کرامت کا انکار نہیں کرتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے, اس کی مرضی دکھائے, اس کی مرضی نہ دکھائے. مثال کے طور پر اب میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے حدیث بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو موت کے وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا. حضرت ابوبکر صدیق پر نزع کا عالم طاری تھا. بلا کر پوچھا, بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا 63 سال. پھر آپ نے پوچھا بیٹی میری عمر اس وقت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 63 سال. پھر انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا سوموار کے دن. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا سوموار کا دن. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی آج ہی موت آئے گی.
لیکن سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کو سوموار والے دن موت نہیں، منگل والے دن فوت ہوئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہیں کی، شکر نہیں قبول کی، تاکہ یہ بعد والے آنے والے جتنے جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں انہوں پہلے ہی داستہ سی میں کدوں مرنا ہے، ان کے ساروں کے منہ بند ہو جائیں. ابو بکر صدیق کا تو اندازہ غلط نکلا، یہ بخاری میں ہے، کوئی تاریخی روایت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کرامت ظاہر کرے نہ کرے، دعا قبول کرے نہ کرے. ہاں انبیاء کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو قبول نہیں ہونی ہوتی وہ پہلے ہی منع کر دیا جاتا ہے کہ دعا کرنی نہیں ہے. تو یہ دونوں افراد و تفریح سے بچ کے حق کا راستہ ہم نے اس میں اختیار کرنا ہے. تو تابوت سکینہ جو ہے ان کے دل کی ٹھنڈک تھی اس تابوت سکینہ کے اندر، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آیا. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، انبیاء کرام کے جو تبرکات ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا پرٹیکولر ذکر ہوا، انبیاء کے جو اپنے تبرکات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ جو 6 ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پہ ہیں. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. تو وہ تبرکات کی تو اہمیت ہے. میں صحابی کی بات بتا رہا ہوں، کسی بھابی کی بات نہیں بتا رہا. ایک بال مبارک ہونا، ایک بال مبارک ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. صحیح بخاری میں انس بن مالک کے الفاظ موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ کتنی حدیثیں ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا مبارک پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام آپ کا مبارک پانی اپنے جسم پر ملتے تھے، آپ کا لعاب دہن اپنے جسم پر ملتے تھے. اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے لے کے اپنے جسم پہ ملتا تھا تو برکت حاصل کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ اتنا خوشبو والا تھا کہ صحابہ کرام اس کو عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. آپ کو پسینہ آتا بھی بہت تھا. تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کی ہے. لیکن ادھر پھر ایگزیجریشن شروع ہو جاتی ہے. آج 14ویں صدی کے ملانے اور بڑے بڑے بزرگ جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں، جو صحیح ہیں ان کی تو ہم بات نہیں کرتے، وہ اپنے تبرکات تقسیم کروا رہے ہیں. ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں، چینلز میں لوگ آگے اپنے منہ کی ہڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، داڑھی کے بال تبرک تقسیم کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک حدیث سے وہ پکڑتے ہیں. بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، آپ کا لعاب دہن، آپ کا پسینہ مبارک، وہ اسی سے برکت حاصل ہو سکتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی پسینہ جو ہے اس میں سے خوشبو نہیں آتی. چاہے جائے کہ 14ویں صدی کے ملانے جو ہیں وہ اس طرح کے تبرکات اپنے منہ کے تقسیم کرتے پھرتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، بڑے گستاخانے رسول ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی یہ اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ایسے گستاخوں کو ہم اللہ کا ولی مان کے تو خود گستاخ رسول ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں دنیا کے ہر شخص کا ہم دامن چھوڑ سکتے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ہے نشانی تمہارے لیے. تابوت سکینہ جب آ جائے گا اگر تم ایمان والے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی تم پر ظاہر ہوگی. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لیڈ کرتے ہوئے لے کر نکلے قتال کے لیے، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنی امت سے فرمایا، اس نبی کی امت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں آزمائے گا. ظاہر ہے کہ پہلے سکریننگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون اپنے جذبے میں پکا ہے. ایک سکریننگ تو اس وقت ہو گئی کہ جب قتال کا حکم آیا تو اکثریت نے کہا ہم نے تو نہیں چلنا. اب جو ساتھ کچھ چلے تو دوسری سکریننگ ہوئی اور فرمایا کہ تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے. وہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی. فلسطین کی طرف جانا تھا، اردن کو کراس، اردن سے اس نہر کو کراس کر کے فلسطین میں داخل ہونا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک آزمائش ڈالی. اس آزمائش کا ذکر آ رہا ہے فمن شرب منہ فلیس منی. اب سخت پیاس کی کیفیت تھی، وہ گرم صحرا کا ماحول. تو اب کہا گیا کہ جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا نا وہ پھر میرا نہیں ہے، میرے ساتھ وہ قتال نہیں کر سکے گا. پیاس بھی لگی، آزمائش یہ کہ پانی نہیں پینا ادھر سے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا مگر یہ کہ ایک چلو پانی تم پی سکتے ہو تو وہ پھر میرے ساتھ قتال کے قابل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ بس ایک جو چلو ہے
یہ پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ گٹ گٹ کر کے نہیں پینا. ظاہر ایک پیاسی قوم اتنا پانی پی لے گی تو آگے جا کے خاک لڑے گی. جیسے ہمارے پنجابی بھی کیا جاتا ہے کہ بھوکا شیر جڑا ہے وہ صحیح لڑتا ہے. تو اب وہ جب پانی اتنا گٹ گٹ بندہ گرمی میں پی لے تو ویسے ہی بندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو ایک صرف چلو پی لو اپنی پیاس کے لیے، وہ ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو ان میں سے سب نے ہی وہ پانی پی لیا بہت زیادہ سوائے چند ایک لوگوں کے. تو اب سکریننگ ہوئی تو بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بچے، وہ 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا سوائے ایک چلو کے. اور یہ سیم چیز غزوہ بدر میں بھی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آزمائش کے لیے فرمایا کہ دو تمہارے پاس چیزیں ہیں. ایک تو ابو سفیان کا گروہ آ رہا ہے شام کی طرف سے مال کا لدا ہوا، یا تو ہم اس گروہ پر حملہ کر کے اس قافلے کو لوٹتے ہیں اور مال ہمارے ہاتھ آئے گا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ غزوہ بدر کے لیے تیاری کی جائے. تو اب ظاہر مسلمانوں کا چیک ہوا الحمدللہ. صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. اگر آپ کی خواہش اس بات میں ہے کہ ہم جا کر قتال کریں ہم مال بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح کی ازمائش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کی. لیکن وہاں الحمدللہ جتنے تھے سوائے وہ عبداللہ بن ابی جو منافقین تھے ساتھ، ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام سارے اس ازمائش پہ پورے اترے. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پھر جب عبور کر لیا طالوت نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ایمان والے، انہوں نے عبور کر لیا اس کو، اس نہر کو. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو اب جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا ہوا تھا نا انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا آج ہمارے جسموں میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہم جالوت کا فوجوں کا مقابلہ کر سکیں. یہاں سے طالوت تھے اور وہاں سے کافروں میں جالوت، جو تورات کے اندر گولیت نام ان کا لکھا ہوا ہے اس وقت بھی. جولیت، وہ جالوت ہم جو ہے وہ جالوت کہتے ہیں، وہ جولیت کہتے ہیں اپنی عبرانی لینگویج کے اندر، ابھی بھی تورات کے اندر ہی موجود ہے. تو طالوت کی جو ساتھ فوج نے کہا کہ آج ہم مقابلہ، ظاہر ہے انہوں نے پانی پی لیا ہوا تھا. اب انہوں نے تو یہ کہا، اور جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، پھر وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ ہے، اللہ کے حضور پہنچنا ہے، وہ کامل الایمان 313 کیا کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور کتنی بار ہوا ہے کہ بڑے چھوٹے سے گروہ نے اللہ کے اذن کے ساتھ بہت بڑے گروہ کے اوپر غلبہ پا لیا ہے. یہ تو اللہ کی طاقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں پڑھیں آپ، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، بندے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ لگا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ان کی مدد فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم بس کریں بس کریں، آپ اتنے جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے رب، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں کامیابی ہوگی تو وہ ضرور دے گا. لیکن اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم میں کسی وقت بھی کوئی فیصلہ ٹرن کر سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے ہیں اور ان الفاظ میں یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرے نام لیوا موجود نہیں ہوگا. اور وہاں دیکھیں قابل ایمان جو لوگ تھے ان دوسرے لوگوں کہنے لگے یار کتنی بار ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے بہت چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی. واللہ مع الصابرین، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنا ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب ان کا پھر آمنا سامنا ہوا طالوت اور ان کی قوم کا جالوت کے ان کے فوجیوں کے ساتھ، ہزاروں کا لشکر ہے یہاں سے 313 ہے، جس طرح کہ ہمارے غزوہ بدر میں بھی تھا سامنے 1000 کا لشکر یہاں سے 313. جب آمنا سامنا ہوا تو اب اہل ایمان نے دعا کی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. اس کو سمجھے کہ پوری بالٹی ہمارے پہ جیسے ہم پانی کی انڈیل لیں نا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہم ثابت قدم رہیں.
وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دینا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد کرنا۔ تو بٹوین دا ورڈ صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ جب تم بھی کافروں کے سامنے آؤ گے نا تو تم وہی دعا کرنا جو تم سے اتنا عرصہ پہلے جو ہے تقریباً سمجھے کہ 1100 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے 1100 سال بھی نہیں، تقریباً آپ سمجھے کہ 1600 سال پہلے، 1100 سال تو قبل از مسیح ہے اور 500 سال وہ بھی، 1600 سال پہلے جب سابقہ امت مسلمہ کا واسطہ کافروں سے پڑا تو انہوں نے دعا کی تھی، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے اللہ کے اذن سے شکست دے دی کافروں، اللہ کے اذن سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ملک اور حکمت اور علم ان کو سکھایا جو چاہا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو تورات کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے جالوت جو تھے وہ بہت بڑے جو امیر کی حیثیت سے مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور وہاں سے طالوت رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں سے جالوت گولیت جو تھا وہ بہت بڑا جو ہے وہ دیو ہیکل قسم کا انسان تھا، پورا جسم اس کا زرہ سے بھرا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ کی جگہ تھی جو اس کی خالی ہوتی جسے وہ دیکھتا تھا، پورے جسم پہ لوہا ہی لوہا ہوتا تھا، ڈرپوک بھی تھا، پورے جسم پہ لوہا۔ اب اس کو کون جا کے مارے؟ باقی لوگ تو جو ہے وہ اس کے قدموں تک آتے تھے، کہتے ہیں اس کے گھٹنوں تک نہیں تھے پہنچتے مسلمانوں کے فوجی، اتنی اس کا قد تھا۔ اب کون اس سے مقابلہ کرے؟ وہ تو ویسے ہی اٹھا کے فوجیوں کو ایسے پھینکتے۔ تو اب وہ جو تھا جالوت گولیت، اس کے مقابلے میں سیدنا داؤد علیہ السلام جو اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں تو ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، لیکن ان کو نبوت آفیشلی ابھی تک جو ہے تفویض نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت گڈریا تھے، بکریوں کو وہ پالتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک گوپیا ہوتا تھا۔ گوپیا آپ سمجھے کہ ایک رسی جس کے آگے دستانہ بنا ہوا تھا چمڑے کا، اس میں وہ پتھر رکھتے تھے ٹینچر، اور وہ گھما کے نا ایسے پھینکتے تھے، اور وہ شیروں کے جبڑے بھی توڑ دیا کرتے تھے۔ جو شیر ان کے بکریوں کی طرف آتا تھا تو وہ آج کے حساب سے آپ سمجھ لیں گولی، اور اس وقت وہ گوپیا ان کے پاس ہوتا تھا، تو رسی گھماتے تھے اور زور سے ایسے کر کے جب پھینکتے تھے نا تو ایسا ان کا پکا نشانہ تھا کہ سیدھا جا کے شیر کے اوپر جا کے لگتا تھا، شیر مار دیتے تھے وہ اس پتھر سے۔ تو انہوں نے پھر طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نامختون کا کام میں تمام کروں گا، نامختون جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے۔ تو یہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ کافروں کو چھیڑنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے بغیر ختنوں والے، کیونکہ ختنہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہودی عیسائی بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ امریکہ کے اندر کتنے لوگ ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ختنہ کر دیتے ہیں، سارے کرتے ہیں، عیسائی بھی ختنہ کرتے ہیں، ہندو نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت کی یہ سنت ہے جو ہماری امت میں بھی جاری ہوئی ختنے کرنے کی۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نامختون کا کام میں تمام کروں گا، تو انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کر پھینکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ پتھر جو ہے وہ اسی ایک سوراخ سے اس کی آنکھ سے نکلتا ہوا اس کے بھیجے کے اندر پہنچا اور وہ گر گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ تن سے جدا کی، اور اس کی گرنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اور داؤد علیہ السلام کے اس جو ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، گولیت کو ڈیوڈ نے قتل کر دیا۔ ڈیوڈ کہتے ہیں تورات کے اندر داؤد علیہ السلام کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بادشاہی عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی۔ اور بادشاہی کیسے عطا فرمائی کہ طالوت کی ایک بیٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ طالوت نے اس خوشی میں اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دی۔ 16 سال تک طالوت رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حکمران رہے۔ طالوت کے مرنے کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے۔ تو یہ خلافت راشدہ ان کی 100 سال تک چلی۔ ہماری خلافت راشدہ 30 سال تک چلی، لیکن وہ عہد نبوت کے ساتھ ہے۔ اور بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نے جب فتوحات کی، اس کے بھی 300 سال کے بعد وہ پھر دور آیا، اور وہ 100 سال تک خلافت راشدہ ان کی جاری رہی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر آ کے پھر وہ معاملہ ختم ہوا، ان کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا اور مسلمانوں میں حکومت بٹ گئی، جس طرح کہ یہاں بھی حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہادی غلطی کے باعث اختلاف کیا اور مسلمانوں میں خلافت راشدہ جو ہے وہ ختم ہوئی. آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بالکل سیم اینالوجی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک، حکمت اور ان کو علم سکھایا، اور اسی سے چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نبی بنائے گئے. اور آگے ذکر بھی آئے گا داؤد علیہ السلام. بعض لوگ کہتے ہیں یہ داؤد اور ہے وہ داؤد اور ہے، ایسا نہیں ہے. تراب بھی داؤد علیہ السلام کو ہی نبی مانتی ہے، انہی داؤد کو جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. اور ان میں الفاظ بھی اللہ نے ملک، حکمت اور ان کو پھر علم بھی سکھایا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو علم سکھاتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے، یعنی کافروں پر مسلمانوں کو مسلط کر کے ان کو قتل کر کے زمین پر امن کا نظام بحال ہی نہیں رہ سکتا بغیر اس کے. یہ وہ وسوسہ سیٹل کیا جا رہا ہے کسی کے دماغ میں. اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ جنگ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں سٹوریاں سنا رہا ہے، فلاں نے فلاں کو مار دیا، اب مسلمانوں کا تم بھی کافروں کو مارو، تو یہ تو بڑے برے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ برے کام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ کلا کما کیا جائے. جس طرح دنیا کے اندر فوج بھرتی کی جاتی ہے، پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو اجازت دی جائے جو مرضی کرے. پولیس کیوں بھرتی کی جاتی ہے؟ تاکہ ان ڈاکوؤں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور جہاں ضرورت پڑے ان کو مارا بھی جائے، قتل کر دیا جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، یعنی مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو نہ کرتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے. یہ اس کے فضل اور کرم کا تقاضا ہے کہ اللہ نیک بندوں کے ذریعے برائی کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ دنیا کا امن بحال ہو. اسلام کیا ہے؟ امن ہے. اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امن و سلامتی، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے اللہ کے حضور سپرد کرنے کے بعد امن و سلامتی کا حصول. مسلم اسی کو کہتے ہیں، مسلمان وہی ہوتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہے آیات اللہ تعالیٰ کی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک پرپسفل. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ آپ اپنی پیدائش سے 1600 سال پہلے کے واقعات بالکل ٹائنیس ڈیٹیل تک پورے ایکوریسی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، جبکہ آپ کسی انسان سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تورات کی وہ کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود یہ معجزہ کہ آپ اپنے زمانے سے 1600 سال پہلے کے واقعات بالکل ایکوریسی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. تو انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ان حالات پر مطلع فرماتا ہے جو عام لوگوں کی اپروچ کے اندر نہیں ہوتے. اور یہ انسان میں، عام انسان میں اور نبی میں زمین آسمان کا فرق ہے، وحی کا فرق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ انسانوں سے کلام کرے. سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیت میں، سورہ جن میں 26 اور 27 نمبر آیت کے اندر یہ ٹاپک آتا ہے. اب چونکہ میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے، یہاں میں نے مسئلہ علم غیب جو ہے وہ بیان کرنا تھا، کیونکہ علم غیب کے مسئلے میں بھی ایگزیجریشن ہو رہی ہے. بعض لوگ اپنی منہ سے ایسی تک بات کرتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو مسئلہ علم غیب اصل میں کیا ہے، انشاءاللہ اگلا لیکچر شروع کے 20-25 منٹ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں قرآن اور صحیح بخاری اور مسلم سے مسئلہ علم غیب کے بارے میں ماڈریٹ رویہ جو اہل سنت کا ہے، مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں ہر طرف اصلاح کی ضرورت ہے. اور اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نفی کرتے ہیں وہ 100% نفی کرتے ہیں، اور جو لوگ ماننا شروع کرتے ہیں وہ پھر ہر چیز ہی ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ دوسری طرف شرک کے اندر چلے جاتے ہیں، دوسرے توہین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو ایک درمیان کی رائے وہ میں قرآن سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کروں گا. بس میں آخر میں چلتے چلتے ایک صحیح حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے بیان کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرماتا ہے. علم غیب کا لفظ موجود ہے. تو یہ بعض لوگوں کو جو بیماری ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے علم غیب کا لفظ بولنا غلط ہے. کوئی اس میں کباہت نہیں ہے. غیب کی خبریں بولیں یا علم غیب ایک ہی بات ہے. علم غیب جب علم میں آ جائے گا نبی کے تو ہمارے لیے پھر بھی غیب ہی رہے گا. جنت دوزخ نبی کے علم میں آیا لیکن ہمارے لیے وہ غیب ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ
آدم اسمال جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، سکھایا علم. اللہ نے خود علم کا لفظ استعمال کیا ہے. فرشتے نہیں بتا سکے، فرشتوں کے لیے وہ غیب کا علم تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم غیب دیا، انہوں نے بتا دیا، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا. تو یہ جو تھا نا، ہاں البتہ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے. اور وہ یہ بات تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا کفر ہے. عالم الغیب صرف اللہ ہے، باقی اللہ جس کو عطا فرمائے. تو وہ میں اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی دفعہ عرض کروں گا، کیونکہ ہمارا 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا ہے جو محفل سے اٹھنے کی ہے. وما علینا الا البلاغ